میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کل زلزلے میں جن لوگوں کے نقصانات ہوئے، اور خدا کا شکر ہے کہ جانی نقصان کی اطلاع تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جن کا نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ میں اپنی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں، اور وزیر اعظم صاحب اس بارے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان نقصانات کی تلافی میں گورنمنٹ جو اپنا کردار ادا کر سکتی ہے وہ کرے۔ جو ہمارے فوجی جوانوں نے اور ایک سینئر آفیسر نے کل دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے جو جامِ شہادت نوش کیے ہیں، ان پر پوری قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے، اور اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ یہ پاکستان آرمی کا ہی فخر ہے، ترہ امتیاز ہے کہ اس کے آفیسرز فرام دی فرنٹ جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں، اور آلموسٹ ہر مارکے میں، ہر آپریشن میں جہاں پہ ہمارے جوانوں نے جو ہے وہ جامِ شہادت نوش کیے ہیں، وہاں پہ آفیسرز بھی ان کے جو ہے وہ ساتھ رہے ہیں، اور یہی وہ امتیاز ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کی افواج دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، اور انہوں نے بڑی ہی دلیری اور جرأت کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو، اس مسئلے کو جو ہے وہ، اس ناسور کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے۔ جناب اسپیکر، آج کی اس موشن کے حوالے سے پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جسے مدر آف دی انسٹیٹیوشن اور ملک کی، قوم کی رہنمائی کی نہ صرف ذمہ داری ہے، بلکہ اس سے افضل کوئی اور ادارہ نہیں ہے۔ تمام اداروں کا اپنا اپنا ڈومین ہے، ان کی اپنی اپنی جو ہے وہ آئینی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، ان کا اپنا اپنا آئینی اختیار ہے، لیکن وہ تمام اختیارات اور ان اداروں کا ڈومین جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مرہون منت ہے، کیونکہ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس نے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا ہے، جس نے یہ طے کیا ہے کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ کس طرح سے اور کس دائرہ کار میں جو ہے وہ کام کرے گا۔ اور میں اگر یہ بھی کہتا چلوں کہ پارلیمنٹ کو، اس معزز ادارے کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتا ہے، وہ کسی بھی اختیار کو بڑھا بھی سکتا ہے، اس میں کمی بھی لا سکتا ہے۔ اس عرض کے بعد میں یہ بات اس معزز ادارے پارلیمنٹ کے سامنے رکھنی چاہوں گا کہ آج حکومت کو اور پوری قوم کو، بلکہ اس کے ساتھ تمام اداروں کو 3 بنیادی نکات کے اوپر جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اس کے اوپر ڈسکشن کرے اور ڈیبیٹ کرے، اور اس کے ذریعے سے رہنمائی دے، اور اس رہنمائی سے جو ہے حکومت یہ کوشش کرے گی کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ نبردآزما ہوا جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت
جو سیاسی انتظامی اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی بحران ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ بحران نہیں ہے، بحران پیدا کیا گیا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے، مسلسل اس میں اضافے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اگر ان کوششوں کی طرف دھیان دیا جائے تو شاید جا کے ایک ہی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ رکتی ہے، یا اس کے ساتھ ایک جو جتھا ہے اور اس جتھے میں جو چند لوگ ہیں ان کے اوپر جا کے یہ ذمہ داری جو ہے وہ پڑتی ہے۔ حالات خراب تو نہیں ہیں، لیکن حالات کو خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں جو الیکشن کا انعقاد ہے اس کے اوپر جو مختلف آراء ہیں، اس کے اوپر بھی اس پارلیمنٹ کو نہ صرف حکومت بلکہ تمام اداروں کی رہنمائی کا اختیار بھی حاصل ہے، حق بھی حاصل ہے، اور شاید یہ ذمہ داری بھی ہے۔ اور آخری بات جو اس وقت معاشی بحران ہے اور وہ ان دو چیزوں کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات کہ یہ سیاسی، انتظامی اور عدالتی بحران جو اس وقت قوم کو درپیش ہے، میں اس حوالے سے مختصراً یہ بات کرنی چاہوں گا کہ یہ بحران نہ تھا نہ ہے، اس سے ہر روز کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے۔ ایک جماعت اور اس کا لیڈر جس کا نام عمران خان ریاضی ہے، وہ پچھلے تقریباً 10 سالوں سے 2013-14 سے اس نے یہ کوششیں شروع کی ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ افراتفری، انارکی اور بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ 126 دن کا جو ہے وہ دھرنا دیا، اور اس دھرنے کے دوران جس قسم کی تقاریر ہوئیں، جس طرح سے پارلیمنٹ کی تضحیک کرنے کی کوششیں ہوئیں، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد مسلسل 2018 تک کبھی لانگ مارچ، کبھی احتجاج، کبھی احتجاجی جلسے، یہ آپ 2013-14 سے 18 تک یہ پورے 5 سال کا عرصہ آپ دیکھ لیں، اس میں اس بندے نے کبھی کوئی ایک ہفتہ بھی سکون سے گزارا ہو، کبھی ایک ہفتہ بھی جو ہے وہ اس نے کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ اس مقصد سے نہ کیا ہو کہ افراتفری ہونی چاہیے، ملک میں انارکی ہونی چاہیے، تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ 2018 میں کچھ قوتوں نے یہ جانتے ہوئے یا یہ اسیس کرتے ہوئے کہ شاید اس سے کوئی بہتری جو ہے وہ آ جائے گی، اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ الیکشنز کو رگ کیا اور الیکشن کو اس انداز سے مینج کیا کہ انہیں جو ہے وہ برسر اقتدار لانے کی جو ہے وہ کوشش ہوئی، لایا گیا، اور اس کے بعد 3.5 سال، پونے 4 سال جناب اسپیکر، جب وہ اپوزیشن میں تھا تو حکومت کے خلاف، جب وہ حکومت میں آیا تو پھر وہی مہم، وہی احتجاج اس نے اپوزیشن کے خلاف شروع کر دیا۔ اپوزیشن کے ان بینچوں سے اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن
میاں شہباز شریف نے یہ اسی سیٹ پہ بیٹھے تھے، ان کو کہا کہ جناب ملک کی اکانومی کی صورتحال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو معاشی بحران میں جانے سے روکا جائے اور ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لایا جائے، آئیں بیٹھیں چارٹر آف اکانومی کریں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو دوسری جماعت کے پارلیمانی لیڈر تھے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے جواب میں موصوف یہاں پہ اٹھے اور انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی، آپ لوگ تو چور ہیں، آپ لوگ تو ڈاکو ہیں، آپ لوگ تو اپنے کیس جو ہے وہ ختم کرانا چاہتے ہیں، اپنی انکوائریز ختم کرانا چاہتے ہیں، میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ رہنے نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد پونے 4 سال سیاسی انتقام اور وہ حربے استعمال کیے گئے، اس طرح سے جھوٹے کیسز بنائے گئے، نیب کو اس طرح سے استعمال کیا گیا، اگر نیب کے چیئرمین نے استعمال ہونے سے انکار کیا تو اس کی باقاعدہ ویڈیو لیک ہوئی۔ آج بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ جی یہ ویڈیو لیک کہاں سے ہو رہی ہیں، یہ ویڈیو لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ تو پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو چیئرمین نیب کے خلاف ویڈیو لیک ہوئی تھی، اس کی آج تک جو ہے وہ انکوائری تو نہیں ہوئی، لیکن اس میں کوئی شک ہے کہ یہ ویڈیو لیک جو ہے یہ آپ نے کی تھی؟ آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ طیبہ گل جو اس ویڈیو لیک کی وکٹم تھی، اس کے ساتھ آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے میٹنگ کی، اس میٹنگ میں آپ کے پرنسپل سیکرٹری موجود تھے، اس میٹنگ میں ایک عسکری ایجنسی کے سربراہ موجود تھے، آپ نے وہاں پہ اس کو یہ اس معاملے میں جو ہے وہ اس سے یہ ویڈیو نہیں لی؟ اس کے بعد ایک ایسا چینل جس کا مالک جو ہے وہ آپ کا مشیر تھا، آپ نے وہاں سے اس کو لیک نہیں کروایا؟ اس خاتون کو اور اس کے خامند کو 1.5 مہینہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ حسب بجا میں نہیں رکھا تاکہ یہ کسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے؟ اس کے بعد 2 سال تک انہیں آپ کے رینٹڈ ہاؤس میں باقاعدہ نان نفقے کے خرچے کے ساتھ نہیں سنبھالا گیا۔ آج تو آپ کو ویڈیو لیکس کے اوپر بڑا آپ کو جو ہے وہ غصہ آتا ہے اور بڑا اعتراض ہوتا ہے، تو یہ ویڈیو لیک جو ہے یہ کس نے کی تھی؟ اور اس ویڈیو لیک کے ذریعے سے چیئرمین نیب کو آپ نے جو ہے وہ اس کو قابو کیا، اس کو بلیک میل کیا، اور بلیک میل کرنے کے بعد اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے۔ ان جھوٹے مقدمات میں اپوزیشن کی تمام لیڈرشپ کو، میاں نواز شریف سے لے کے لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف، خواجہ آصف، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ، زرداری صاحب، ان کی بہن محترمہ، تو سب کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا۔ شہزاد اکبر روز بیٹھ کے جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو کرتا تھا کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے اس سلسلے کو جو ہے وہ پونے 4 سال تک قائم رکھا، اور ان پونے 4 سالوں میں معاشی طور پہ ملک کا بیڑا غرق کیا۔ ایک ایسا IMF کے ساتھ معاہدہ کیا جس معاہدے کی وجہ سے اور اس معاہدے کی شرائط کو پورا کرتے کرتے جناب اسپیکر، آج جہاں پہ مہنگائی پہنچی ہے، جہاں پہ ڈالر پہنچا ہے، اور جو معاشی صورتحال ہے، اس میں موجودہ حکومت کا اس کے علاوہ کوئی ایک عمل، کوئی ایک غلطی، کوئی ایک کوتاہی کوئی سامنے رکھ دے کہ جی آپ نے یہ غلط کیا ہے تو ہم سزاوار ہیں، ماسوائے اس کے کہ IMF کی شرائط کے اوپر عمل ہو رہا ہے، ماسوائے اس کے
کہ IMF کے ساتھ جو کانفیڈنس اروڈ ہوا، انہوں نے جاتے جاتے جو عمل کیا، اس وجہ سے جو ہے وہ IMF کہہ رہا ہے کہ جی ساری شرائط پہلے پوری کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے معاہدہ کریں گے۔ تو اس طرح سے 5 سالوں میں جناب اسپیکر وہ ملک جو 2017-18 میں لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پا چکا تھا، دہشت گردی کے اوپر قابو پا چکا تھا، 6.2 کے اوپر اس کا گروتھ ریٹ تھا، وہ آگے بڑھ رہا تھا، ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا، اس کو اس حال میں جو ہے وہ پہنچایا اس ٹولے نے اور اس نام نہاد جو ہے وہ لیڈر نے۔ اب جناب اسپیکر یہ پچھلے 10-11 ماہ جو ہیں، اس میں انہوں نے سیاسی بحران پیدا کرنے، انتظامی بحران پیدا کرنے اور حالات کو بگاڑنے، ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانے۔ جناب اسپیکر یہ ایک فتنہ ہے، یہ فساد ہے، اس کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا، وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا جب تک قوم نے ادراک نہ کیا، اس کی شناخت نہ کی، تو یہ اس قوم اور ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ جناب اسپیکر دنیا میں مثالیں موجود ہیں، ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں۔ ہٹلر بھی بڑی جوشیلی تقریر کیا کرتا تھا، وہ بھی بڑا سما باندھتا تھا، وہ بھی لوگوں کے ذہنوں پہ بڑا اثر کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہاں کے بھی وائز لوگوں نے کہا کہ اگر قوم نے اس کا ادراک نہ کیا، یہ ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ واقعی اس قوم نے اس کا ادراک اور شناخت نہ کی، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ خود کس انجام سے دوچار ہوا اور اس نے قوم کو اور ملک کو کس انجام سے دوچار کیا۔ 50 سال ان کو غلامی میں جو ہے وہ گزارنے پڑے، اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ آزادی سے جو ہے وہ بہرہ مند ہوئے۔ اگر جرمن قوم کی زندگی میں وہ نام نہاد لیڈر نہ آیا ہوتا تو شاید وہ قوم جو ہے وہ آج دنیا کو لیڈ کر رہی ہوتی۔ وہ اتنی زبردست، بہادر اور جو ہے وہ قوم ہے کہ وہ شاید دنیا کو لیڈ کر رہی ہوتی، لیکن ایک غلطی جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ نقصان میں گئی۔ تو جناب اسپیکر یہ آپ دیکھ لیں 11 ماہ سے امریکن سائفر، اس کا پراپیگنڈا، یہ جی سازش ہو گئی ہے، یہ حکومت جو ہے یہ امپورٹڈ ہے۔ او بھائی انہی ووٹوں سے، انہی 176 ووٹوں سے جو تم نے لیے تھے، اپوزیشن اور گورنمنٹ، جناب اسپیکر یہ کوئی کیلکولیشن کر کے دیکھ لے، 155 ووٹ قومی اسمبلی میں PTI کے تھے اور اتنے ہی ووٹ PMLN پلس پیپلز پارٹی پلس JUI اور 3 ممبر آزاد اپوزیشن کے تھے۔ وہ الائز جنہوں نے اس وقت PTI کا ساتھ دے کے 176 ووٹ پورے کیے اور یہ 176 ووٹ لے کے جو ہے وہ بنے وزیر اعظم، وہی ووٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو پڑے 175، اور 176واں ووٹ اعجاز صادق صاحب کا جو ہے وہ آپ کی جگہ پہ بیٹھے اس سیشن کو جو ہے وہ پریزائڈ کر رہے تھے۔ لیکن کہا گیا جی یہ تو امپورٹڈ جو ہے وہ گورنمنٹ ہے، یہ تو باہر سے آئی ہے، باہر سے اس کو لایا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر احتجاج، وہ احتجاج جو ہے وہ چلتا رہا۔ اس کے بعد 25 مئی کا الٹیمیٹم، میں آؤں گا، میں اس شہر کو سیل کر دوں گا، میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں جب تک میں الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ نہیں لوں گا، میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا، میں یہاں پہ گھراؤ کروں گا۔ اور اس کے بعد KPK میں گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ کی مدد سے
چیف منسٹر جو ہے وہ اس جو ہے وہ جتھے کو، جو مسلح جتھا جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف بڑھا، اس میں جو ہے وہ موجود تھا، پولیس کے پی کے کی موجود تھی، جی بی کا چیف منسٹر جو ہے وہ موجود تھا، اس کی پولیس جو ہے وہ ساتھ موجود تھی، اور یہ اس طرح سے اسلام آباد پہ چڑھائی کی گئی، جسے روکا گیا اور اسے ناکام کیا گیا۔ یہ واپس ہوا اور جاتے ہوئے یہ کہا کہ میں 6 دن بعد دوبارہ آؤں گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع کیا، دوبارہ جلسے، دوبارہ ریلیز، دوبارہ لانگ مارچز، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 26 نومبر، یعنی ایک ایک دن جو ہے وہ اس طرح سے صرف کیا گیا کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے ملک میں جو ہے وہ سیاسی بحران رہے، انتظامی بحران رہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جب تک سیاسی عدم استحکام ہوگا اس وقت تک معاشی استحکام حاصل نہیں ہو سکتا۔ باقاعدہ اس بارے میں کوششیں کی گئی، اپنے وزیر خزانہ کو، صوبائی وزراء خزانہ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ فون کرے، یہ آئی ایم ایف والے تو کوئی شاید معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، یعنی وہ تمام گھٹیا سے گھٹیا عمل جو ہے وہ کیا گیا کہ ملک کو جو ہے وہ بحران سے دوچار کیا جائے، معاشی طور پہ باقاعدہ جد و جہد کی کہ نعوذ باللہ کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، باقاعدہ اس بارے میں سٹیپس اٹھائے گئے، باقاعدہ اس بارے میں کوششیں کی گئی، اور پھر 26 نومبر کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اب میں انسانوں کا سمندر لے کے آؤں، پوری قوم میرے ساتھ ہے، پوری قوم جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے، اب پوری قوم جو ہے وہ آئے گی یہاں پہ، بڑی تقاریر کی، کہا مجھے یہاں اسلام آباد میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے بھی جواباً کہا کہ تمہیں اسلام آباد پر جب چڑھائی کرو گے تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ لانگ مارچ شروع کیا، نومبر میں ایک اہم تعیناتی کو سبوتاژ کرنے اور ایک ادارے کو متنازع بنانے کے لیے اس لانگ مارچ کی تاریخوں میں آگے پیچھے کیا گیا، آج کہاں پہ پہنچے گا، کل کہاں پہ پہنچے گا، سٹے کہاں پہ کرے گا۔ وزیر آباد کے واقعے کو جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، وہ وہاں پہ جو ملزم موقع پہ خود انہوں نے پکڑا وہ جناب اسپیکر ریلیجسلی موٹیویٹڈ ملزم ہے، اس کے سیل فون سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ اس کی موٹیویشن کے لیے کا پتہ دیتی ہیں، اور ایسے ہوتا ہے۔ احسن اقبال صاحب کو جس بندے نے فائر کیا تھا وہ بھی ریلیجسلی موٹیویٹڈ تھا، اسی طرح کا حملہ جو ہے وہ خواجہ آصف پہ اور میاں نواز شریف پہ بھی ہوا، کوئی آج تک یہ ایویڈنس نہیں دے سکا، لیکن وہی مجھے قتل کر دیا جائے گا اس کا ڈرامہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ روز اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات، روز اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات۔ تو جناب اسپیکر، یہ وہ عمل ہے جس کی بنیاد کے اوپر جب یہ 26 نومبر کا جو ہے یہ انہوں نے سمندر جو ہے وہ لے کے آنا تھا اور آ کے اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا تھا، اور اس گھیراؤ کے نتیجے میں الیکشن کی ڈیٹ لینی تھی، جب اس میں یہ بری طرح سے ناکام ہوئے اور جو ہے وہ سمندر نہ آیا، عوام نے اسے ریجیکٹ کیا، قوم نے اس یعنی شرپسندی، افراتفری اور فتنے کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کیا، اور اس دن جب اس نے پہلے وہاں پہ نور خاں ایئرپورٹ پہ ایئر بیس پہ بیٹھ کے انتظار کیا کہ وہاں پہ بندے اکٹھے ہو جائیں، اسے کہا گیا جی پوری قوم آ رہی ہے، پوری قوم راستے میں ہے، تھوڑی دیر رکیں تاکہ پوری قوم جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھی ہو جائے۔ تو جب اس کے بعد یہ ہیلی کاپٹر پہ آئے تو انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ ذرا مجھے
تھوڑا سا ذرا دکھا دیں نیچے. جب نیچے انہوں نے دیکھا تو اس کے کانوں سے دھواں نکلا کہ یہ تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے پھر اس مایوسی میں، اس فرسٹریشن میں اور اس غصے میں کہ یہ دونوں صوبائی حکومتیں جو ہیں یہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ ہم اتنے لاکھ بندہ لے کے آئیں گے، یہاں پہ نیچے تو جتنے لاکھ یہ کہہ رہے تھے اتنے ہزار بھی نہیں ہیں. تو اس نے وہاں پہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا. پھر اس اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو کوئی تقریباً 1.5-2 مہینے چلایا. مقصد کیا تھا کہ یہ بحرانی کیفیت جو ہے یہ جاری رہے، سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ جاری رہے اور ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں. اب جناب اسپیکر، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد اب 90 دن میں جو ہے وہ الیکشن کروانے کی جو ہے وہ آئینی قدغن ہے. ویسے 30 اپریل جو ہے وہ 90 دن کے اندر نہیں ہے، وہ 90 دن سے باہر ہے. اور وہ آئینی کنڈیشن جو ہے وہ اگر 30 اپریل کو بھی الیکشن ہو تو پوری نہیں ہوتی. لیکن بہرحال اب اس میں جناب اسپیکر یہ جو انتظامی اور سیاسی افراتفری پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں بھی پارلیمنٹ کی گائیڈنس، رہنمائی کی ضرورت ہے. 3 واقعات ہوئے ہیں جن کو میں یہاں پہ جو ہے وہ مختصراً جو ہے وہ مینشن کرنی چاہوں گا کہ 14 سے 18 مارچ تک لاہور میں زمان پاک میں یہ اپنا مورچہ لگا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو کہ شرپسند دہشت گرد تنظیموں سے جن کا تعلق تھا، جو مسلح تھے، اور وہاں پہ ہر قسم کا سامان، غلیلیں، وہاں پہ پیٹرول بم، وہاں پہ تھیلیاں، بوریاں جو ہے وہ پتھروں کی، یہ ہر چیز جو ہے وہاں پہ جمع تھی. جو توشہ خانہ میں 18 تاریخ کو ان کے نان بیلیبل وارنٹس تھے، ان کی تعمیل کے لیے پولیس جب ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد کی جو ہے وہ قیادت میں وہاں پہ پہنچی، ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا. اور اس کے نتیجے میں پولیس نے وہاں پہ جو کارروائی کی، کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے گئی تھی لیکن وہ گرفتار نہیں کر سکی. معاملہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے یہ سبھی کو معلوم ہے کہ اینٹی رائٹ پولیس جو ہے وہ ربڑ سٹک اور ایک شیلڈ جو پتھراؤ کو روکنے کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا. اس ایریا میں کوئی ایک پولیس کا یا رینجرز کا بندہ لائیو ایمونیشن کے ساتھ مسلح جو ہے وہ داخل نہیں ہوا، اور اسے باوجود اور دانستہ طور پہ یہ عمل جو ہے وہ نہیں کیا گیا. مقصد صرف یہ تھا کہ اس علاقے کو کلیئر کیا جائے اور جو نو گو ایریا وہاں پہ قائم کیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. اسے بہرحال اس کی کوشش ہوتی رہی، اور اس دوران جو ہے وہ تقریباً 68 کے قریب جو ہے وہ پولیس کے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے. لیکن اس دوران دوسری طرف سے تو فائرنگ، گلیل کے ساتھ جو ہے وہ پتھر اور دوسری جو ہے وہ پتھراؤ، یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور پولیس کے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوتے رہے، لیکن پولیس کی طرف سے ناٹ اے سنگل فائر. اور 18 تاریخ کو جو ہے اس علاقے کو جو ہے وہ کلیئر کیا گیا. اس پہ اوپر ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا جس میں
ابھی تک جو ہے وہ 316 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور انہیں جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ جو بھی ان کا جرم بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا۔ اور وہاں پہ جو نقصانات ہوئے ہیں، پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا، موٹر سائیکل کو جلایا گیا، وہاں سے گزرنے والے جو سویلین تھے ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ توڑا گیا، تو یہ سارے نقصانات جو ہیں یہ ان کے اوپر جو ہے یہ مقدمہ درج ہے اور اس کے مطابق جو ہے یہ قانون کے مطابق جو ہے ان کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے 18 تاریخ کو دوبارہ جو ہے یہ ایک جتھے کے ساتھ، پہلے 28 فروری کو اور اس کے بعد 18 مارچ کو یہ ایک جتھے کے ساتھ باقاعدہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ 3 دن 4 دن کمپین کی گئی، لوگوں کو فون کیے گئے کہ جی آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا ورنہ جو ہے وہ آپ 50 جو ہے نا بندے لے کے آئیں، اگر آپ نے ٹکٹ حاصل کرنا ہے تو 50 بندے لے کے آئیں، مسلح لوگوں کو لے کے آئیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ پہلے 28/2 کو اور اس کے بعد جو ہے وہ 18 مارچ کو جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے یہ حملہ آور ہوئے، وہاں پہ مین گیٹس کو توڑ کے اندر داخل ہوئے، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی اور عدالتی جو پروسیجر ہے، عدالتی کارروائی جو ہے اس کو انٹرپٹ کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ ان کے اوپر جو مقدمات قائم ہیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ توشہ خانہ میں جو اس نے چوریاں کی ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ اس نے لوٹ مار کی ہے، اس لوٹ مار کا جو ہے اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے۔ ایک رسید اس نے پیش کی، وہ رسید بھی جو ہے وہ جعلی ثابت ہو چکی ہے۔ ڈیرین وائٹ کے کیس میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی اس کے پاس جو ہے وہ آنسر نہیں ہے کہ یہ داخل کر سکے کہ اس میں اس کا جو ہے وہ کیا جواب ہے۔ اسی طرح سے جو فارن فنڈنگ اکاؤنٹ ہے اس میں بھی وہ کیس جو ہے وہ بالکل اوپن، وہ یعنی 2+2=4 جو ہے وہ ثابت ہے، اور یہ رول آف لا کا پرچار کرنے والا جو ہے وہ آج عدالتوں میں پیش ہونے سے جو ہے وہ گریزاں ہے اور اس پروسیس کو جو ہے وہ سبوتاج کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ جتھے لے کے مسلح لوگوں کو لے کے جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور اس کا ثبوت جو ہے وہ کل سامنے آیا کہ پہلے تو یہ کہتا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں، میں جب عدالت میں پیش ہونے جاتا ہوں تو کیونکہ میں بڑا پاپولر لیڈر ہوں تو اس لیے لوگ آ جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لوگ میری جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہتے ہیں۔ اب کل یہ چوروں کی طرح جو عدالت میں پیش ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس وقت لوگ کیوں نہیں آئے؟ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی پاپولرٹی کیا کل ختم ہو گئی تھی؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دانستہ طور پہ ایسے حالات جو ہے وہ پیدا کیے گئے اور دانستہ طور پہ عدالتی عمل کو جو ہے سبوتاج کرنے کے لیے اور عدالتوں کو اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرنے سے روکنے کے لیے جو ہے یہ سارے ہتھ کنڈے جو ہے یہ استعمال کیے گئے۔ اب جناب اسپیکر، اس صورتحال میں یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ رہنمائی کرے گی کہ اس میں اب جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مسلح جتھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہتھی پولیس یا فورس جو ہے یہ کارگر نہیں ہو سکتی، اور اس بات کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ مسلح جتھوں کو، دہشت گردوں کو اور شر پسندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو وہ تمام اختیارات دیے جائیں جو وہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے، گرفتار کرنے
اور اپنے فرض کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ جو قانون میں ان کو جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو یہ جناب اسپیکر یہ جو بات چلتی رہی ہے کہ جی اسے گرفتار نہیں کیا جا سکا، یہ ناکامی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ حکومت نے، فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو مدد کر رہی تھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھا کہ کوئی ہیومن لاس نہ ہو، کوئی بلڈ شیڈ نہ ہو، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ فتنہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اسے بلڈ ملے، اسے جو ہے یہ لاشیں ملیں، تاکہ اس کے اوپر یہ اپنے افراتفری اور انارکی کے ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکے۔ جناب اسپیکر، جو دوسرا پوائنٹ میں نے عرض کیا ہے کہ الیکشن کا انعقاد، جناب اسپیکر بالکل درست ہے، یہ بات آئین میں درج ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو تو 90 دن میں جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے۔ تو کیا آئین میں یہ بات درج نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونا چاہیے؟ یہ جو درج ہے آئین میں، اور یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ 90 دن میں الیکشن کرائے، لیکن ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونا چاہیے۔ یہ کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آئین میں یہ اسکیم جو دی گئی ہے کہ جب الیکشن ہو تو تمام اسمبلیز کا، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہو؟ یہ پہلے آپ کے علم میں ہے کہ 3 دن کے وقفے سے ہوتا تھا، اور اس میں بھی جو ہے وہ ایک فیئر الیکشن کا تصور جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوتا تھا۔ جو لوگ 3 دن پہلے جیتے تھے 3 دن بعد جو ہے وہ پھر وہی کامیاب ہو جاتے تھے، پھر دونوں الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دن کرانا طے پایا، اور ساتھ یہ بھی طے پایا اور اس پارلیمنٹ نے طے کیا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا پورے ملک میں۔ کیا یہ چیزیں آئین میں درج نہیں ہیں؟ ہم بالکل، یہ بات بنیادی طور پہ غلط ہے کہ ہم کوئی الیکشن سے جو ہے وہ اوائڈ کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین میں درج ہے اس طریقے سے جو ہے وہ الیکشن ہو، اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے وہ اکٹھے ہوں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوں، وہ فری ہوں، وہ فیئر ہوں، اور وہ الیکشن جو ہے وہ ملک میں استحکام لائیں، سیاسی استحکام لائیں، نہ کہ وہ ایک نئے بحران کا جو ہے وہ پیش خیمہ بنے۔ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ملک میں نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ بڑا آسان ہوگا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ تھی، دوسری گورنمنٹس تھیں صوبوں میں، تو لہٰذا الیکشن جو ہے یہ تو فیئر نہیں ہوا، مجھے ہرایا گیا ہے، میں ہارا تو نہیں ہوں۔ اور اگر وہاں پہ پنجاب میں الیکشن ہونے کے بعد کوئی جماعت جو ہے وہ جناب اسپیکر حکومت فارم کر لیتی ہے، تو کیا 60% یا ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ 56-57 بنتی ہے کہ قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب کی ہیں، مور دین 50%۔ تو کیا پھر جو پارٹی پنجاب میں اپنی حکومت بنائے گی اور جنرل الیکشن میں وہاں پہ وہ برسر اقتدار ہوگی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا، جس طرح سے اب وفاق صوبہ سندھ اور بلوچستان میں نہیں ہوگا، تو کیا پھر دوسری جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ وہاں پہ ہوگی؟ کیا پھر پنجاب جو ہے وہ وفاقی حکومت کے لیے ڈکٹیٹ نہیں کرے گا؟ کیا اس حکومت کی یا اس پارٹی کی، بھلے وہ ہم ہوں یا کوئی اور ہو، کیا اسے جو ہے وہ ایج حاصل نہیں ہوگا؟ کیا اس طرح سے فار آل ٹائمز ٹو کم آئین کا وہ بنیادی تقاضا کہ الیکشن فری اور فیئر ہوں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوں، وہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ اور پھر ہر دفعہ پنجاب اور دوسرا صوبہ KPK کے الیکشن 6-7 ماہ پہلے ہو جایا کریں گے، اور اس کے بعد جنرل الیکشن جو ہے وہ ایک کھیل تماشا ہو کے رہ جایا کرے گا۔
کیا یہ دوسرے صوبوں کے ساتھ یا دوسرے صوبوں میں جو سیاسی جماعتیں یا پنجاب میں جو سیاسی جماعتیں جو موجود ہیں اور جو الیکشن فری اور فیئر لڑنا چاہتی ہیں، کیا ان کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہوگی؟ آج ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ الیکشن روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم مداخلت کریں گے۔ جناب، آپ مداخلت کیوں کریں گے؟ آپ حکم کریں گے۔ آپ کے حکم پہ چیف الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہے۔ آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے میری جماعت نے ہم نے پورے پنجاب میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ الیکشن کمپین کے تحت جو ہے وہ وزٹس کیے ہیں۔ ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنے لوگوں سے جو ہے وہ اپلیکیشنز جو ہے وہ منگوائی ہیں، اور تقریباً کوئی 1100 کے قریب جو ہے اپلیکیشنز میں وہ ڈرافٹ جو کہ تقریباً 1 لاکھ روپے کا ہے، لوگوں نے جو ہے وہ جمع کروائی ہیں، اور ہم ٹکٹ ایوارڈ کرنے کا پروسیس جو ہے اس کو بھی شروع کر چکے ہیں۔ تو آپ کے حکم کو جو ہے وہ رد کرنے کا تو نہیں سوچا جا سکتا، کیونکہ آئین میں جو آپ کا منصب ہے اور آپ کا جو اختیار ہے اسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی بے پناہ عزت اور احترام ہے، لیکن جناب اسپیکر، کیا یہ ذمہ داری جو ہے یہ صرف پارلیمنٹ کی ہے یا سیاسی جماعتوں کی ہے کہ اس ملک میں الیکشن جو ہیں وہ فری ہوں، فیئر ہوں؟ اس ملک میں الیکشن جو ہے وہ استحکام کا باعث بنے؟ کیا یہ ہماری رائے جو ہے اس کا آپ کے سامنے رکھنا یا کیا یہ کوئی غیر قانونی، غیر آئینی عمل ہے؟ اگر ہم اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس طرح کا الیکشن جو ہے یہ اس ملک میں افراتفری لائے گا، اس ملک میں جو ہے وہ انارکی لائے گا، اس ملک میں عدم استحکام لائے گا، تو کیا یہ رائے جو ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر غور فرما سکیں؟ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ سوچ بچار کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بات کریں۔ یہ کہا گیا کہ جی یہ آڈیو لیکس جو ہو رہی ہیں یہ تو عدلیہ کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، آڈیو لیکس اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ آڈیو لیکس کے اوپر معزز عدلیہ کے ججز استعفے بھی دیتے رہے ہیں، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ معاملہ چلائے بھی جاتے رہے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بات ان آڈیو لیکس میں کی گئی ہے، کیا یہ تصویریں نہ بنائی جائیں پلیز۔ آرڈر ان دی ہاؤس، تشریف رکھیں تمام فاضل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پہ۔ اس آڈیو لیک میں جو 2 دن پہلے ہوئی ہے، کیا علی شاہی کا کوئی وجود نہیں ہے؟ علی شاہی نام کا کوئی بندہ، کوئی وزیر کیا ملک میں نہیں پایا جاتا؟ تو کیا وہ جہاں جہاں پہ لوگوں سے مل رہا ہے اور جہاں جہاں پہ وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ بتا رہا ہے، تو کیا اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ وہ جو 2 بیٹوں کا ذکر ہوا ہے، میری استدعا ہوگی محترم چیف جسٹس صاحب سے کہ ان کے احوال کا معلوم کر لیں۔ آپ خود لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، آپ وہاں بار میں 20 لوگوں کو آپ جانتے ہیں، آپ ان میں سے
10, 15, 20, 50 لوگوں کو بلا لیں، اگر 50 میں سے ایک بندہ بھی یہ کہے کہ جی یہ بات غلط ہے، ان بیٹوں کی کوئی کہانی ایسی نہیں ہے، تو پھر ہمیں بلا کے سزا دیں۔ لیکن اگر ان بیٹوں کی کہانیاں جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں، علی شاہی کے قصے جو ہیں وہ زبان زد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اطلاع کے لیے قومی اسمبلی کے رولز کے مطابق ہال میں کسی قسم کے بینرز یا پلے کارڈ جو ہے وہ لہرائے نہیں جا سکتے۔ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب۔ میں نماز کا وقت ہو گیا، میں ودن 5 منٹس میں جو ہے وہ کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ تو جناب اسپیکر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک فیکچول پوزیشن جو سامنے آئی ہے تو اس کے اوپر انکوائر کرنے میں کیا امر مانے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ کیس تو صرف آڈیو لیکس تک رہا نہیں، اس کے اوپر باقاعدہ ایسٹس بیونڈ مین کا ریفرنس جو ہے وہ پاکستان بار کونسل داخل کر چکی ہے۔ اگر معزز چیف جسٹس یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو بھی بند ہو، اس قسم کی جو ہے وہ آڈیو لیکس والا سلسلہ بھی بند ہو، تو میں اس پوزیشن میں تو نہیں ہوں، وہ مجھ سے بہتر سمجھ کے مالک ہیں، لیکن میں ایک تجویز کے طور پہ میں ان سے یہ گزارش کر سکتا ہوں، کیونکہ عدلیہ ہمارا بھی جو ہے وہ ادارہ ہے، میں خود ایک وکیل ہونے کے ناطے مجھے بے پناہ احترام ہے، تو آپ بار کونسل کی جو ریفرنس ہے اسے صبح شروع کریں اور ودن 1 ویک آپ اس کو ڈیسائیڈ کر دیں، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ اگر کوئی بے گناہ ہے تو بے گناہ ہو جائے گا، اگر کوئی گناہ گار ہے تو گناہ گار ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے وہ غصہ کرنے والی یا ناراض ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور رہی بات جناب اسپیکر یہ آڈیو لیکس کی، کیا ایک سابق چیف جسٹس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایک مخالف فریق کے وکیل خواجہ طارق رحیم سے جو بابا رحمتے کی گفتگو آئی ہے سامنے، جسے اب لوگ بابا زحمتے کہتے ہیں، اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے، ایک
ایک پارٹی کی خالی دکھا رہے ہیں، لہرا نہیں خاتون لیڈر کے متعلق یہ رحمت زن اور جو اس نے لفظ استعمال کیے ہیں، جناب اسپیکر میں ان لفظوں کو جو ہے وہ دہرا نہیں سکتا. تو کیا عدلیہ سے منسلک جو لوگ ہیں، اگر ان کے یہ معاملات سامنے آئیں گے اور ان کے سامنے آنے کے بعد آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. نعرے بازی نہ کی جائے. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. نو نعرہ بازی پلیز. اور جناب اسپیکر، جب عدلیہ سے منسلک حاضر اور سابق لوگوں کے اس طرح کے معاملات جو ہے وہ سامنے آئیں گے، تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے کیس میں انہیں بھی کٹہرے میں پیش ہونا پڑتا ہے، ان کی پوری فیملی کو کٹہرے میں پیش ہونا پڑتا ہے، اور اس بینچ میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم سب جواب دہ ہیں، ہم سب کو اپنے اوپر جو بھی کوئی الزام سامنے آئے اس کا جواب دینا پڑے گا، اور ہم یہ جواب لے رہے ہیں. پوری قوم کو گواہ بنا کے یہ بات کی جاتی ہے. لیکن جناب اسپیکر، اب اس فیصلے میں یا اس جو ہے وہ معاملے میں اب یہ کیوں ادروائز ہو رہا ہے؟ جب یہ ادروائز ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ پھر جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. اور رہی بات کہ 90 دن جو ہے وہ آئین میں درج ہے، تو میں نے ایک تو یہ عرض کیا کہ 30 اپریل بھی 90 دن سے ویسے باہر ہے، لیکن کیا اس سے پہلے کبھی الیکشن جو ہیں وہ 90 دن سے یا 60 دن کی قدغن سے باہر نہیں گئے؟ 2008 میں کیا ہوا تھا؟ 2008 میں کوئی تقریباً KPK کی اسمبلی جو ہے وہ 6 ماہ پہلے جو ہے وہ ڈیزالو ہوئی، اور تقریباً کوئی 1.5 ماہ بعد باقی تینوں اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ڈیزالو ہوئی. لیکن KPK کی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ کوئی 30 دن یا 40 دن پہلے نہیں ہوا. اگر 90 دن یا 60 دن کی شرط تھی تو وہ پہلے ہو جاتا. پھر ایک ہی ڈیٹ پہ جو ہے وہ الیکشن ہوئے. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے جو ہے وہ پوسٹ پون ہوئے، اور اس کے بعد کوئی تقریباً جو ہے وہ 4.5-5 ماہ بعد جو ہے وہ الیکشن ہوئے. اور KPK کی اسمبلی کے الیکشن باوجود اس کے کہ وہ پہلے ڈیزالو ہوئی تھی، وہ الیکشن جو ہے وہ باقی اسمبلیوں کے جو ہے وہ ساتھ ہوئے. 88 میں بھی اس وقت سیلاب کی صورتحال درپیش تھی، اور وہ الیکشن بھی جو ہیں وہ تقریباً کوئی 5-6 ماہ جو ہے وہ اس ڈیٹ سے آگے ہوئے جو ڈیٹ جو ہے وہ آئین میں مقرر تھی. تو اس وقت اگر سیلاب کی صورتحال درپیش تھی تو آج کے جو حالات ہیں ہماری رائے میں جو ہے وہ شاید ایسے ہیں کہ اس میں اگر تدبر اور دانائی سے کوئی فیصلہ نہ ہوا، کیونکہ آج ہمیں ایک فتنے کا سامنا ہے، ایک فساد کا سامنا ہے، ہمیں ایک ایسے جتھے کا سامنا ہے جو اس ملک میں فتنہ چاہتا ہے، جو اس ملک میں فساد چاہتا ہے، جس کا پچھلے 10 سال سے کردار یہی ہے. اس نے ان 10 سالوں میں ہر دن یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک میں فتنہ ہو، اس ملک میں انارکی ہو، اس ملک میں افراتفری ہو. اس کے بارے میں جو ہے وہ حکیم سعید نے جو اپنی کتاب میں کو تقریباً 30 سال پہلے لکھا تھا، شاید ان باتوں میں بھی کوئی جو ہے وہ حقیقت ہو. تو اس فتنے کو جو ہے وہ روکنے کے لیے، اس فساد کو روکنے کے لیے جناب اسپیکر اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن جو ہے ضروری ہے. فری اور فیئر الیکشن کے بغیر
یہ ملک سیاسی استحکام جو ہے وہ نہیں لا سکے گا، اور اگر یہ سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا تو یہ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، جو معاشی بحران ہے، اس میں یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عام آدمی جو ہے وہ اس وقت جس حالت میں ہے، اس کا سد باب جو ہے وہ نہ صرف اس پارلیمنٹ کا، اس معزز ایوان کا، بلکہ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جناب اسپیکر، کوئی ایسی انہونی رائے، انہونی بات جو ہے وہ ہم نہیں کر رہے، ہم وہی بات کر رہے ہیں جو اس ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ اور میں اس معزز ایوان سے اور پارلیمنٹ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ حکومت کی اور تمام اداروں کی جو ہے وہ رہنمائی کرے، اور اس رہنمائی کے اوپر ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہماری رائے ہو سکتی ہے، ہم آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا معاملہ جو نہیں ہے۔ اگر الیکشن جو ہے وہ اگر تمام جماعتوں کے، تمام اسمبلیوں کے اکٹھے ہوتے ہیں، فری ہوتے ہیں، فیئر ہوتے ہیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوتے ہیں، تو یہ سب کے لیے جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ تو اس لیے جناب اسپیکر، میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اس معزز ایوان میں جو ہے ان نکات کے اوپر جو میں نے جو ہے وہ اس معزز ایوان کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بھرپور ڈبیٹ کروائی جائے، تاکہ جو رہنمائی جو ہے اس معزز ایوان سے ملے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا جائے۔ بہت شکریہ۔